آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ السلام علیکم ناظرین، سٹی انڈیا نیوز کے بلیٹن خبریں رفتار سے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں نوشی۔ ریاستی، قومی، بین الاقوامی خبروں پر تیزی کے ساتھ ڈالتے ہیں ایک نظر۔ یوم جمہوریہ کے پیش نظر دہلی میٹرو نے سخت سیکیورٹی انتظامات کو لے کر سخت قدم اٹھائے ہیں۔ دہلی میٹرو 25 اور 26 جنوری کو اپنے تمام اسٹیشنوں کی پارکنگ کو بند رکھنے کا اعلان کیا، ساتھ ہی میٹرو کوریڈور لائن 2 بھی بند رہے گی۔ میٹرو افسران کے مطابق یوم جمہوریہ تقریب کی سیکیورٹی کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کیا گیا۔ کسانوں کی ٹریکٹر پریڈ کے اعلان کے پیش نظر دلی اور آس پاس کے صوبائی انتظامیہ نے عام لوگوں سے اپیل کی کہ وہ 26 سے 28 جنوری تک دہلی اور دیگر علاقوں میں آنے جانے سے گریز کریں، اہم کام ہو تو ہی دوسرے راستوں سے سفر کریں۔ مدھیہ پردیش کانگریس کے صدر کمل ناتھ نے بھوپال میں سینٹر کے 3 نئے فارم قوانین کے خلاف احتجاج کے دوران اپنی پارٹی کارکنوں پر طاقت کے استعمال کے لیے ریاست کی بی جے پی حکومت پر زوردار حملہ کیا اور الزام لگایا کہ مدھیہ پردیش کی حکومت کسانوں کی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ قومی دارالحکومت دہلی اور اطراف کے علاقوں میں زبردست سردی اور گہرے کہرے کے سبب ویزیبلٹی میں کمی دیکھی گئی۔ کوہرے کی وجہ سے کل 18 ریل گاڑیوں کو چلنے میں تاخیر ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 4 دنوں تک زیادہ سردی اور گھنا کوہرا چھائے رہنے کا امکان ظاہر کیا۔ دارالحکومت میں درجہ حرارت 9 ڈگری کم ہونے کے سبب عوام کو شدید ٹھنڈ کا سامنا ہے۔ کانگریس کی جنرل سیکرٹری اجے ماکن نے مرکزی حکومت پر پیٹرول، ڈیزل اور رسوئی گیس پر ایکسائز ڈیوٹی سے 20 لاکھ کروڑ روپے کمانے کا الزام عائد کیا۔ کہا ایکسائز ڈیوٹی ختم کر عوام کو فوری راحت دینی چاہیے اور اس سے جو کمائی کی گئی ہے عوام کو اس کا حساب دے۔ مودی سرکار کے اقتدار میں آنے کے بعد سے ڈیزل پر ایکسائز ڈیوٹی میں 8 گنا اضافہ کیا گیا۔ ہندوستان اور چین کے درمیان سرحد پر جاری رساکشی کے درمیان سکم سرحد پر جھڑپ کی خبر ہے۔ جانکاری کے مطابق ناکولا میں چین کی فوج نے موجودہ صورتحال کو بدلنے دراندازی کی کوشش کی۔ جوابی کارروائی میں چین کے 20 جوانوں کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ ابھی تک دونوں ممالک کی جانب سے کوئی آفیشیل بیان جاری نہیں کیا گیا۔ وادی کشمیر کے درجنوں سرحدی علاقوں بشمول کیرن، کرنال، مزہل اور ٹنگڈار قصبوں کا آج تیسرے دن بھی اپنے ضلع ہیڈ کوارٹروں کے ساتھ رابطہ نہیں ہو پایا۔ ادھر وادی کشمیر کو ملک کی باقی حصوں کے ساتھ جوڑنے والی 270 کلومیٹر طویل سری نگر جموں قومی شاہراہ پر صرف گاڑیوں کو ہی روانہ ہونے کی اجازت دی گئی۔ کانگریس رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے مودی حکومت پر تنقید کی، کہا مضبوط ہندوستان کسانوں اور مزدوروں کو بااختیار بنانے سے ہوگا، لیکن پی ایم صرف اپنے چند سرمایہ دار دوستوں کی مدد کر کے ملک کو کھوکھلا کرنے کے بجائے محنت کشوں کا تحفظ کرتے تو چین کی بری نگاہ ہماری سرزمین پر نہیں ہوتی۔ برطانیہ میں کورونا کی نئی شکل میں اضافے کے پیش نظر حفاظتی اقدامات کے طور پر بورس جانسن نے لاک ڈاؤن کو 17 جولائی تک بڑھا دیا۔ برطانیہ میں 5.9 ملین افراد کو ویکسین کی پہلی خوراک دی گئی۔ اس دوران کورونا متاثرین کی لگاتار اضافے کے پیش نظر حکومت نے یہ فیصلہ لیا ہے۔ خبریں رفتار کے میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز۔ نوشین کو اجازت، اللہ حافظ۔